أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، روي أن صاحبا لأمير المؤمنين يقال له همام كان رجلا عابدا فقال له لأمير المؤمنين سف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم فتثاقلا على جوابه ثم قال يا حمام اتق الله وأحسن فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صلوات بيجي محمد وعلى محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It is indeed an honor and pleasure to be amongst all of you once again for this series of majalis that are starting from tonight as we welcome the holy month of Muharram al-Haram 1441 Hijri. And as this moon is risen, as we seen the moon, we begin this period of weeping and mourning for the sacrifices that we remember, the sacrifices that were given by the greatest human being from the greatest family on the face of the earth. And this sacrifice, which is remembered as the greatest sacrifice, as Dhibh Azim. And therefore, there are certain etiquettes to this association that we have with Sayyidul Shuhada, for whom we have gathered here and we continue to gather every single year. And therefore, when we realize the worth and the importance of this gathering, then you'll feel much more special as to you are part of it. When you understand the barakat and the blessing of this Majlis Aza, then you'll understand that you've been part of such a gathering, where Ma'asumeen have mentioned in reference to the blessings and the prosperity of the gathering where the dhikr of Sayyidul Shuhada is done. That Masoom says that if a drop of tear, if you shed a tear in this month for Sayyidul Shuhada, it is enough to wipe out all of your sins. With sharait wa shurut, of course. Imam says, one drop of your tear for Sayyidul Shuhada is enough to extinguish the fire of hell or cool it. These are not words of khitabat and dakri, as you already know my style, and you're well aware of it, and you've come to terms with it, that that's what we're going to receive from this person. That we find how the impact of a tear that you drop, that you shed for Sayyidul Shuhada, that how important that tear is. So don't take that for granted. The importance of it, realize it. The riwayat that you hear
in this reference for this amal that we perform. That we come here, we're giving pursa, paying tribute to Imam of our time, and paying homage to the lady who will be waiting on the Day of Judgment. And therefore, when you look at this gathering, which is associated with Sayyid al-Shuhada, that you continue to perform it as an ibadat. Because what is the maximum result of your amal? The maximum result of your amal, the wajibat and the things that you stay away from, the mustahabat that you perform, what is the maximum result of it? That you are safeguarded from the hellfire, right? You're protected from the hellfire. Riwayat says that the tawassul of Sayyid al-Shuhada, weeping for Sayyid al-Shuhada, doing the ziyarat of Sayyid al-Shuhada, not only that it safeguards you from the hellfire, but gives you ability to safeguard others from the hellfire. What is the maximum result of your actions? That you attain paradise? Indeed. Riwayah says that the tawassul of Sayyid al-Shuhada, ziyarat of Sayyid al-Shuhada, weeping for Sayyid al-Shuhada, not only that you enter paradise, but you're able to bring along with you others to paradise. What is the maximum result of your amal and your actions that you could imagine? That you arrive at the pond of Kawthar, that you drink from the Hawd Kawthar. But with the tawassul of Sayyid al-Shuhada, ziyarat of Sayyid al-Shuhada, you become Saqi Kawthar over there. What is the maximum that someone can do for you after you leave this world? Family members provide tadfeen, takfeen, tahneet, taghsil, right? They give ghusl, they give you kafan, they bury you, they read Salatul Janazah for you. But when you do tawassul to Sayyid al-Shuhada, Malaika are doing your Salatul Janazah. And they are providing the kafan from the paradise for you. What is the maximum that you can attain as far as your amal is concerned? That on the Day of Judgment, your nama amal, record of your book, is given in your right hand, right? Ashabul Yameen. It says, what will be in it? It'll be your actions that you have performed. And inshallah, it'll get you somewhere. But when you do tawassul to Sayyid al-Shuhada, not just your actions will be documented in this book, but the actions of Anbiya will be written for you in your nama amal. So you see how Sayyid al-Shuhada and his tazkirah converts when you perform this ibadat wholeheartedly, with sincerity, with khulus. Salawat bi Muhammad wa ali Muhammad. And so we begin this period of mourning. And I remember, and I usually recite this in the initial majalis, that when our eighth Imam, Imam Ali ibn Musa Rada alayhi salatu wasalam, when he would enter into the month of Muharram, there's this famous tradition that is associated with Imam Rada that he narrates or that he teaches. It is narrated by one of his companions by the name Rayyan ibn Shabib. The Imam highlights the significance of weeping for Sayyid al-Shuhada.
What is the significance of it? What is the importance of it? Sometimes we may take it for granted. Sometimes we may lose focus. And sometimes it is understood for us, but it may be difficult for the younger generation grown up over here, difficult for them to fathom and comprehend the importance of it. So how you inculcate that knowledge? Well, through the kalam of Masoom. Use the kalam of Masoom and you'll see how that will have effect on them as well. So Imam says, Yabna Shabib, in kunta bakiyan ala shay'in fabki lil Hussein. If you were to weep for anything or anyone, fabki lil Hussein, then weep for Hussein. Why? Imam gives, there are thousands of reasons. You know thousands of reasons why should we weep for Hussein. But look at the reason that Imam gives. A reason which will shake even a person who does not believe in the wilayat and the imamat and Islam in the deen. Person who probably isn't even the follower of madhab tashayyu, even if he hears this reason from Imam, he will be shaken up. Someone who has nothing to do with religion and deen, they will be shaken up. O Rayyan ibn Shabib, O son of Shabib, in kunta bakiyan ala shayin fabki lil Hussein. If you were to weep for someone or anything, then weep for Hussein. Why? فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشِ. Because Hussein was slaughtered how sheep are slaughtered. See, you don't need a deendar person, madhabi, follower of maktab tashayyu. Even for that matter, a Muslim who has some sort of soft corner for the family of the Holy Prophet. Anyone, any just, peace-loving individual. You just need that. Someone who accepts and appreciates adalat and justice system. When they hear this reason that Imam is given, weep for Hussein because he was slaughtered like sheep and animals are slaughtered. فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشِ وَقُتِلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ. And they were killed alongside with him 18 of his family members. لا شبيهون ذلك. There was nobody resembling them, comparable to them at that particular time. 18 members of his family were killed along with him. When you hear such a narrative, when you hear such a word, then it does shake your mind and your hearts, and tears come through your eyes. So therefore, we realize this is the value, and this is the worth, and this is one of the reasons why we come to this Farsh Azam. It is performed as an ibadat for us. Tonight being the first majlis of this series, and you'll be seeing my face for the next 12 nights, inshallah, depending on, may Allah subhanahu wa ta'ala keep us all safe and sound. But in any case, this will be the face that you'll be seeing for the next 12 nights. And I chose this khutbah for this series of majalis. A lot of time it is mentioned that we don't pay enough attention towards the kalam of Amirul Mu'mineen. This book that is amongst us, which we all know the name of, called Nahj-ul-Balagha, which is available, the translation of it in all the languages that you and I know, and even the languages that you and I do not know. But it's still with all the availability, and even if you don't have the capability or time to read, it's available in audio format so you can listen to it. If you're not amongst those who read, but you have a lot of time to listen, maybe you drive, you can listen to it. The audio is also available.
But again, listening and reading to it is one thing. Then understanding what Amirul Mu'mineen has said and taking lessons from it is another. Therefore, it will be at least sufficient enough that we have familiarized ourselves with the kalam of Amirul Mu'mineen. With all those sermons that you see in it, 279 of them. With all the letters that you see in it, there are different numbers of the letters that have been mentioned. And all of the short sayings that you see in it. We find that very few of us can say this, including me, or excluding me rather. We'll come out what the answer will be, then I'll put include or exclude, that can claim that we have read this book cover to cover, excluding me. That we cannot claim that we have read this book cover to cover, or even comprehended on one portion of it. And that is the biggest disservice to Amirul Mu'mineen. Imagine today, and no comparison whatsoever. A great alim does his best to go ahead and produce a book. Or an author produces a book which would be helpful to others, but yet it is not utilized properly. We can understand that. There are only a few bestsellers, and for what reason they become bestsellers. If you go to a certain publisher, then only it gets the exposure and whatnot in the world that we live in. But this is the kalam. If I could just pay a couple of minutes of time on this kalam, that is mentioned to be below the kalam of Allah, but fawq al-kalam in-nas. It's above anything that any human being can produce, but under the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. And the commentators who have written the commentaries of this book, they testify because they have done what? They have read this book back and forth over and over again because they were doing what? Commentary on it. They've written regarding certain sermons or regarding the entire book. That not only this book is above the kalam of Bashar, but it would not be an understatement to say that it is above the kalam of Anbiya, Ghaira Rasul Akram. That it is above the kalam of all of the Anbiya, save Rasulullah. And then one of the commentators went to the extent by saying it would not be an understatement to say that the kalam of Amirul Mu'mineen is above the kalam of the Ulul Azm Anbiya, except Rasulullah, to that extent. Ibn Abil Hadid and other commentators of Nahj-ul-Balagha, they have stated the fact that certain sermons of Nahj-ul-Balagha, for example, the sermon where Amir al-Mu'mineen talks about Alhaakumut Takathur, Surah Takathur. He said, I've read this sermon 1,000 times, and every time I read it, I get goosebumps of the kalam and the words that Imam has used. So therefore, it is our duty to, in these nights, especially while we are commemorating the gham of Sayyid al-Shuhada, and when we get to the masaib of Sayyid al-Shuhada, before leading up to the masaib, you usually hear the fadail. And what would be the best fadail and the fadilat to talk about the miracle that they have left for us. And therefore I chose this sermon, which is sermon number 193 in Nahj-ul-Balagha. It'll be easy for those who are here tonight, and inshallah, hopefully you continue to come in the remaining nights. Yes, you have, preferences and time, constraints and whatnot, so you may go somewhere, whatever. But if you can stay on the path and not lose, although I think it's also being recorded, to continue to follow along as we go step by step in this khutbah.
And it would be much more helpful that before coming to this class, because this is, Azadari is an institution. It's an institution, right? So therefore, in an institution, you have class. When you come to this Majlis Aza, it would be much more helpful if you just browsed through the first couple of sentences of this khutbah 193 before you come in. Then the words that I will be explaining and doing the tashrih will make more sense and will be easy to understand, because this is the kalam of Amirul Mu'mineen. And therefore, very brief introduction into this kalam, and inshallah we'll not go into too much details of it tonight, but just the background of it. It says, Ruwiya anna sahiban li Amiril Mu'mineen. It has been narrated that one of the companions of Amirul Mu'mineen, yuqalu lahu Hammam, who was referred to as Hammam, with do chashmi here, not Hammam. Yuqalu lahu Hammam. Kana rajulan abidan. He was an abid, someone who was, ascetic, someone who was a worshipper. فَقَالَ لَهُ, he said to Amirul Mu'mineen one day, Sif li al-muttaqeen. Explain to me who is muttaqi and those who are pious, God-wary, those who fear Allah subhanahu wa ta'ala. Kyun? Why? Hatta anduru ka'anni anduru ilayhim. Explain to me muttaqeen and their sifat as if I can see them in front of me, walking around. Yes, he's a muttaqi. Yes, that person is a muttaqi. It's written on their faces. Ka'anni anduru ilayhim, as if I'm looking at them. فَتَثَاقَلَ عَنْ جَوَابِهِ. Imam hesitated. Tathaqala means he hesitated in responding and given into his request. But then he insisted. Imam said to him, Ittaqillah ya Hammam. Fear Allah subhanahu wa ta'ala wa ahsin, and do good deeds. فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Because indeed Allah subhanahu wa ta'ala is with those who are God-wary, those who fear Allah subhanahu wa ta'ala, and those who perform the righteous deeds. فَلَمْ يَقْنَا بِذَلِكَ Hammam. But Hammam was not content with the response that Amirul Mu'mineen had given to him. So this is the eagerness that you find in this individual who has come to Amirul Mu'mineen and who has found this opportunity and who's knocking on his door and who wants to learn something firsthand from this man. Imam hesitated, did not respond. There are a few reasons that have been explained, but before I get into those reasons, we see that who is this man Hammam? The only mention of it is that he was kana rajulan abidan. He was a very abid individual. And therefore, abid means he used to worship, maybe he was an ascetic, zahid, and so on and so forth. But it says his name was Hammam, but that was not really his real name. Hammam comes from hammu gham. You've heard of the istilah, hammu gham. Someone who's saddened. So he was, by his face, a very sad individual. That someone will look at his face and be seeing him as sad. But his sadness was not because of the worldly reasons. If that was the case, then it's wrong. Because what is the kalam of Amirul Mu'mineen? He says, Mu'min is someone who keeps a smile on his face and the pain and the burden and the pain and sadness inside. But this sadness was not for the materialistic things, for the world. This sadness was, actually the opposite of it. So this person
is saddened, and that's why his name is Hammam. And when Imam approaches him, Imam delays in responding to him. He says, why is it that I'm not getting this response? There are a few reasons that Mufassirin and Shurra and commentators of this khutbah have mentioned. There are 110 attributes that Imam mentions of muttaqeen in this khutbah. I have 12 majalis, roughly 9 or 8 sifat per day, inshallah, if you go that speed. Tonight is just tamheed. So there are a few reasons Imam, that Sharihin have mentioned why Imam hesitated. One of the reasons that they mention is because that mahfil where this question was raised, maybe there were individuals who were not worthy of that knowledge. So Imam did not want to respond to him. There are certain things which others may not be able to comprehend. So mentioning it is actually what? Waste of time. They're not worthy of it. Number 3, Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam said, "Kallimun nasa ala qadri uqulihim." Speak to people according to the level of their intellect. So maybe Imam did not think that Hammam was worthy of this knowledge. Sometimes not responding right away is actually giving value to the question. That someone comes to me and asks me a question, I can respond right away. Maybe that person thinks that I thought of this question for hours and hours, and Maulana did not pay much heed to it and just answered in one sentence. Sometimes you want to respond to show the importance of the question that is being raised. And when you delay responding, and you can relate this aspect to the aspect of dua, when you delay responding, the thirst increases. The person who's seeking the answer becomes more and more thirsty. Similar to how when you raise your hands asking for dua, and when dua is delayed, your eagerness increases. So sometimes you delay the response for that particular reason. Someone came to the Holy Prophet, asked him a question, Prophet delayed the response. And then he gave the answer. Person said, were you thinking about the answer? Prophet said, no, I knew the answer. There's nothing that is hidden from them. They have this ilm, or at least the ilm of whatever it is that we want to seek. Prophet said, that's not the reason that I kept it. I just wanted to give more value to knowledge. تَوْقِيرًا لِلْحِكْمَةِ. So that the hikmat and the wisdom is valued at its price. And then he said, because Amirul Mu'mineen is wasiyun bila fasl to Rasulullah, he is doing ta'assi and following Rasulullah in this way. That he is also given value to the knowledge. And then there are many other reasons that are mentioned in this. One of the fears that Imam had is that if he responds to Hammam right away, or tells him the answer to his questions, he may not be able to survive the reality of what I'm about to tell him. Because he knows the level of Hammam. That what level is he standing at? What is his worth? If you break this news to them, he may not be able to bear that news. You know how sometimes we get news delivered to us. Some of us react in one way, the others may react in another way. Especially when we get a news of someone passing away. If it's someone closer to us, it'll be difficult for us. But you, who are probably not related, it may not be that difficult for you. So it's different for different people. It varies. Imam knew that if he was to bring this knowledge to Hammam, he may not be able to comprehend. And if he does comprehend, he may not be able to survive looking at the answers.
So it's a very dilemma. But then Imam goes ahead and tells him one after another the sifat of muttaqeen. And as he feared, if you refer to Nahj-ul-Balagha, khutbah number 193, skip through the khutbah, go to the end of it. The commentator has written that upon hearing these sifat, Hammam died. He was shocked. He could not survive understanding the reality of muttaqeen, the way Imam explained to him. The fear that Imam had initially, Hammam could not take that pressure. And he died, awestruck. He just could not understand, he just could not fathom that where have I been living, and this is what Allah subhanahu wa ta'ala expects. So someone said, Imam, if you knew, then why did you go ahead and tell him this, that if he wasn't going to be able to take it? Imam responded by saying that I did insist to him that you will not be able to take the pain of what I'm about to say. But because of his insisting, I had to go along with it. Plus, there are various other reasons that Imam mentioned. So let's come to the point. After all of this, Imam mentioned to him one ayat. There was an ayat that was mentioned between the lines that Imam said to him, "Ittaqillah wa ahsin, fa inna Allah ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun." This is the portion of the ayat of Quran that Imam recited. Salawat bi Muhammad wa ali Muhammad. That Imam had recited this part of the ayat, telling him that fear Allah. He's asking about taqwa, and Imam is saying fear Allah. Imam, that's what I'm asking. What should I fear? What is there to fear? What kind of fear is this from Allah subhanahu wa ta'ala? Is Allah subhanahu wa ta'ala a figure that should be scared of? That you and I should be afraid of? Is he a figure from whom we should start shaking and trembling, as is the case with certain figures in the world, or certain unknown entities in the world? That you hear there is jinn, people start shivering and shaking. Tell someone to visit a graveyard at night, some people get scared of that. You tell them to spend the night with this loved one who just passed away, we'll bury him tomorrow, they might be scared of that. And so on and so forth. Is it the same fear that we have from Allah subhanahu wa ta'ala? He said no. The fear that we have from Allah subhanahu wa ta'ala is from the maqam that Allah subhanahu wa ta'ala has. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, as the ayat of Quran says. For example, you have a friend, you grew up together, you played, you hung out, you did all these things, good or bad, in front of him. And then one day, this friend of yours becomes a judge. Now, you'll be careful what you say and how you handle and how you deal with him. Just because now he has that place of a judge, of a court, or in law enforcement that has to be what? Respected. So is it the fear from the person? No. The maqam that they have attained. And therefore the maqam that Allah subhanahu wa ta'ala has is worthy that you and I should be fearful of it. Not that Allah subhanahu wa ta'ala is someone who is going to go ahead and scare us with the adhab that is there. No, the maqam that Allah subhanahu wa ta'ala has. And that's why I'll bring you back to the kalam of Amirul Mu'mineen, Imamul Muttaqeen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wa salam, who mentions this maqam of Allah subhanahu wa ta'ala. That famous narration that every time you recite it, people enjoy it. शायद उर्दू में भी पढ़ना था ना कुछ, कि जब भी इस रिवायत को पढ़ा जाता है लोग झूम जाते हैं. और यह है भी ऐसे
جب امام سے عبادت کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو امام نے کہا ان قوما عبدوا اللہ رغبتاً، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رغبت ہے ان کو چونکہ ترغیب کی خاطر. فتلک عبادت التجار، یہ ایک تاجرانہ عبادت ہے، برائی نہیں ہے اس میں، مگر یہ ایک تاجرانہ عبادت ہے. یعنی ہم یہ کریں گے تو وہ یہ کرے گا ہمارے لیے، وہ اللہ ہمیں دے گا تو ہم یہ دیں گے. فَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں خوف ڈر کی وجہ سے، تو یہ کیا ہے؟ عبادت العبید، یہ غلامانہ عبادت ہے. ایسے جیسے سلیو کسی غلام کی عبادت ہوتی ہے، کوئی برائی نہیں اس میں، ہم سب سلیو ہیں اس کے، عبید ہیں اس کے، مگر اس عبادت میں وہ چارم نہیں ہے. اور پھر امام نے کہا وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا لَهُ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ، مگر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور یہ آزادانہ عبادت ہے. فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ، وہ لوگ جو حر ہیں، وہ لوگ جو آزاد ہیں، وہ اس طرح کی عبادت کرتے ہیں. کہا پہلا گروہ بھی برا نہیں ہے، دوسرا گروہ بھی برا نہیں ہے، مگر جس گروہ سے میرا تعلق ہے وہ یہ تیسرا گروہ ہے. ما عبدتک طمعا فی الجنت، میں نے عبادت نہیں کی تیری کہ میں جنت تک پہنچ جاؤں، جنت کی طمع میں، ولا، اور نہ ہی میں نے تیری عبادت کی کہ مجھے جہنم کا کوئی خوف تھا، بل عبدتک، بلکہ میں نے تیری عبادت کی وجدت اہلا لہ، چونکہ میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا. الہی کفا بی عزا ان تکون لی ربا، خدا میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. وَكَفَى بِي فَخْرًا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں. أَنْتَ كَمَا أُحِبُّ فَاجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ، تو ایسا ہے جیسا میں تجھ کو چاہتا ہوں، تو مجھے ویسا بنا دے کہ جیسا تو مجھے چاہتا ہے. یہ کلمات ہیں مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بہرحال وقت میں اب گنجائش نہیں کہ مزید میں اس موضوع کو آپ کے سامنے کھولوں. انشاءاللہ کل مزید اس کے اوپر یہیں سے آیات اور روایات کے ذیل میں اور مزید جو اس خطبے میں صفات ہیں، ابھی تک تو کوئی صفت بیان بھی نہیں کی متقین کی، جو صفات امیر المؤمنین نے بیان کی ہیں ان صفات کی طرف انشاءاللہ کچھ روشنی ڈالیں گے. انہی شراح، انہی کامنٹیٹرز، انہی لوگوں نے جنہوں نے اس کی مختلف شرحیں کی ہیں، ان کے اقوال اور ان کے بیانات کو لے کے انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ ان 10-12 دنوں میں کم از کم اس ایک خطبے سے ہم اپنے آپ کو اتنا فیملیرائز کر لیں، آشنا کر لیں کہ کم از کم ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں امام کا جو خطبہ متقین ہے وہ ہمیں ازبر ہے، یا کم از کم خطبہ متقین میں جو صفات ہیں وہ ہم میں پائی جاتی ہیں، یا کم از کم ان صفات کو پانے کے لیے ہم کچھ تگ و دو کر سکتے ہیں. جب انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ صفات کیا ہیں تو انسان ان صفات کی طرف بڑھے گا کیسے؟ پہلے تو یہ جاننا پڑے گا کہ امام نے کہا کیا ہے، پھر اس کو سمجھنا پڑے گا، تب جا کے انسان تیسری منزل پہ اس کو اپنانے کی کوشش کرے گا. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم نے جانا نہ ہم نے سمجھا، ہم اس منزل تک پہنچیں گے کیسے؟ لیکن پھر بھی برکات ہیں اس مجلس عزا کی، جیسا کہ میں نے پہلے ابتدا میں کچھ جملے اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ ایک قطرہ بھی اگر اس مجلس عزا میں سید الشہداء کی خاطر گرتا ہے تو اس کی عظمت یہ ہے کہ انسان کے تمام گناہوں کو پاک کر سکتا ہے. کہا ایک قطرہ بھی اگر سید الشہداء کے لیے اس فرش عزا پہ گرتا ہے تو اس میں اتنی قوت ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے. امیجن کریں کہ یہ مجلس کے فوائد ہیں. یقیناً ہم اور آپ کسی کو پلیز کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، کسی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں. اس مجلس میں آنے کا ریزن یہ نہیں ہے کہ فلاں صاحب ہم سے
خوش ہو جائیں گے یا فلاں شخص ہم سے خوش ہو جائے گا. نہیں، ہم اور آپ صرف اور صرف اس محفل میں، اس مجلس میں آ رہے ہیں تو اس کی ذات کو خوش کرنے کے لیے آ رہے ہیں. لہٰذا جب یہ چیز مان لی ہے، ٹھان لی ہے اور اس کو سمجھ لیا ہے تو پھر اس کو ویسے ہی انجام دیا جائے جیسے ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، جس میں کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہوتی ہے. کہا اگر انسان نماز پڑھتے ہوئے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ایسے کہے کہ جس سے کسی کو امپریس کرنا چاہ رہا ہوگا تو پوری کی پوری نماز اس کی باطل ہو جائے گی. کوشش کریں کہ یہ عبادت بھی ویسے ہی انجام دی جائے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ریاکاری نہ ہو، صرف اور صرف ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انجام دی جائے. لہٰذا ان کو ضرورت نہیں ہے اس فرش اعضا کی، ان کو ضرورت نہیں ہے اس مجلس اعضا کی. اگر ضرورت ہے تو ہم کو ہے کہ اس کے دامن سے جڑے رہیں. اگر جڑے رہیں گے تو ہماری عاقبت بنتی جائے گی، اور اگر جتنا دور چلے گا، اور ہمارے آپ کے سامنے کی مثالیں کئی موجود ہیں کہ کئی جنریشنز آپ کے سامنے پلی بڑھیں، کس طریقے سے وہ دور ہوتی گئیں، اور اگر دور ہو گئیں اس فرش اعضا سے تو اب ان کا نہ کوئی جاننے والا ہے نہ پہچاننے والا ہے. لہٰذا جب انسان اس فرش اعضا پہ آئے تو کوشش کر کے اپنی معرفت کو سید الشہداء کے بارے میں بڑھائے. معرفت یہ نہیں ہے کہ ان کی جو آئی ڈی کارڈ انفارمیشن مثلا، کہ وہ کس کے فرزند تھے، وہ کس کے باپ تھے، وہ کس کے ہسبینڈ تھے، کتنے دن رہے، کتنے سال جیے، کہاں انتقال ہوا، کہاں پیدا ہوئے. یہ ساری انفارمیشن تو ہر شخص کے پاس ہے، یہ ساری انفارمیشن تو نان مسلم کے پاس بھی ہے. لیکن جو انفارمیشن ہم اور آپ کو رکھنی ہے وہ معرفت امام ہے، کہ کیا امام کی معرفت رکھتے ہیں کہ اس فرش اعضا پہ آئے ہیں اس امام کو پرسہ دینے کے لیے. یقیناً بہت ساری چیزیں ان ایموشنز میں چلی جاتی ہیں، لیکن انسان اگر سوچ بچار کے ساتھ بیٹھے تو یقیناً اس عبادت میں بھی فرق آ جاتا ہے. اسی لیے کیا تفکر ساعتن افضل، 1 گھنٹے کا تفکر، 1 گھنٹے کی مجلس ہوئی ہے، 1 گھنٹے کا تفکر، سوچنا، تفکر کرنا، کانٹمپلیٹ کرنا کئی عبادتوں سے افضل ہے. کچھ روایتوں میں 70 رکعات سے، کچھ روایتوں میں 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. تو اگر آپ اس 1 گھنٹے میں فکر کر سکتے ہیں، اندیشہ کر سکتے ہیں، کانٹمپلیٹ کر سکتے ہیں، ریفلیکٹ کر سکتے ہیں، تو اسے 1 گھنٹے کی عبادت ان 70 سالہ عبادتوں کے اوپر فوقیت رکھتی ہوگی. یہ ہیں برکات اس مجلس اعضا کی. بس آپ آتے ہیں اس فرش اعضا پہ پرسہ دینے کے لیے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے نام قربان کر دیں. محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور مصائب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. امام حسین ابھی مدینہ المنورہ میں ہی تھے کہ جب امام کو احضار کیا جاتا ہے اور بیعت طلبی کی جاتی ہے. یقیناً امام نے بیعت کرنے سے انکار کیا. مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اج جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تو امیر المومنین نے کیسے کی ہوگی. امام نے بیعت سے انکار کیا. گھر کو پلٹ کے آتے ہیں، ایک دفعہ آ کے بہن سے کہتے ہیں، شریکت الحسین سے، کہ اب ہم مدینے میں رک نہیں سکتے، کیونکہ جو کام میں کر کے آیا ہوں اس کے کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ یہ ہم کو مدینے میں چین سے نہیں رہنے دیں گے. لہذا سر و سامان باندھو اور ہمیں کوچ کرنی پڑے گی. کہتے ہیں راتوں رات یہ سلسلہ ہوا کہ جو چیزیں تھیں کام کی ان کو فوراً سمیٹا گیا. ایک کاروان تشکیل پایا اور راتوں رات اس کاروان نے حرکت کی ہے. بس ایک منظر آپ کے سامنے کچھ چند جملوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس منظر کو پھر میں کربلا سے مرتبط کروں گا، عاشورے کے دن سے مرتبط کروں گا. تو وہ منظر کیا تھا؟ عبداللہ ابن سنان یہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ حسین کے گھر والے آمادگی کر رہے ہیں، اماریاں سجائی جا رہی ہیں، گھوڑے لائے گئے ہیں، اماریاں ہیں، اور اونٹوں کے اوپر اماریاں باندھی گئی ہیں، اور ایک ایک کر کے اس گھر سے خواتین کو لایا جا رہا ہے. کہا پہلے میں نے دیکھا شہزادہ قاسم ایک خاتون کو لے کے نکلے اور ان کو ایک اماری میں سوار کرایا. میں نے پوچھا یہ کون خاتون تھی؟ کہا تم نے نہ پہچانا، یہ
امام حسن کی بیوہ قاسم کی والدہ ہیں، فروا نام ہے ان کا۔ پھر دیکھا تھوڑی دیر بعد ایک اور خاتون کو قاسم اور علی اکبر ساتھ لے کے آگے پہنچے اور ان کو سوار کرایا۔ کہا یہ کون تھیں؟ کہا یہ ام لیلہ تھیں۔ تھوڑی دیر بعد سے کیا دیکھا کہ قاسم بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، اور عباس ایک خاتون کا ہاتھ پکڑ کر ان کو سوار کراتے ہیں۔ کہا یہ کون تھیں؟ کہا یہ حسین کی چھوٹی بہن کلثوم، ام کلثوم تھی۔ راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے دور سے دیکھا حسین ایک کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سب منظر دیکھ رہے تھے کہ جیسے سواریوں کا سلسلہ چل رہا تھا، جیسے سامان رکھا جا رہا تھا، جیسے جیسے لوگ سوار ہو رہے تھے، امام اس تمام منظر کو دور سے دیکھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے کیا دیکھا کہ قاسم بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، عباس بھی ہیں، ایک خاتون کو لے کے نکلتے ہیں۔ جب حسین نے یہ منظر دیکھا تو حسین اپنی منزل سے کھڑے ہو گئے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور وہ خود آگے بڑھے۔ میں نے کہا یہ کون خاتون ہیں کہ جن کے آتے ہی حسین بھی کھڑے ہو گئے؟ کہا تم نے نہ پہچانا، یہ زینب کبریٰ ہیں، یہ امام حسین کی بہن ہیں، شریکت الحسین ہیں۔ بس وہ منظر تھا کہ کس طریقے سے خواتین کو سوار کرایا گیا۔ بس جب ساری خواتین سوار ہو گئیں، یہ قافلہ مکہ آتا ہے، مکے میں چند مہینے کا قیام کرتے ہیں، حج کے ایام میں مکے کو ترک کرتے ہیں اور نکل کے کربلا کی طرف جاتے ہیں۔ بس وہ منزل آتی ہے جس منزل پہ روز عاشور گزرنے کے بعد سے جب کہا گیا، حکم آیا کہ اب آپ کو حرکت کرنی ہے، کوفہ لے جایا جائے گا، لے آئے گئے، وہ اونٹوں کو لایا گیا، بے کجاوا گھوڑوں کو لایا گیا، کہا اب ان پہ سوار کرانا ہے۔ کچھ لئیں آگے بڑھے سوار کرانے کے لیے، زینب نے روک دیا۔ ایک ایک کر کے زینب نے ہر خاتون کو سوار کرایا، حتیٰ یہاں تک کہ فضہ کو بھی سوار کرایا اور بیمار امام کو سوار کرایا، جس کے بارے میں ملتا ہے کہ امام اس سواری کے اوپر رک نہ پا رہے تھے، کبھی اس طرف گرتے تھے شدت بیماری کی وجہ سے، یہاں تک کہ لعینوں نے امام کے پاؤں کو باندھ دیا کہ گرے نہ سواری سے۔ جب سب سوار ہو گئے، ایک دفعہ زینب کے سوار ہونے کی باری آئی۔ یاد کیا ہوگا وہ مدینے کا منظر، عباس بھی تھے، قاسم بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، ارے حسین بھی تھے۔ ایک دفعہ بی بی نے فرات کا رخ کیا ہوگا عباس کو آواز دینے کے لیے، لیکن رک گئی ہوں گی، ارے عباس کو کیسے بلاؤں، وہ تو شانے کٹا کے فرات کنارے سو رہا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پر الہ ہماری سے بات قبول فرما، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم توفیق فرما، ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔